بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج کا میرا موضوع EOBI کی پینشن ہی ہے اور پینشن کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اور وہ جناب ہے چیئرمین کمیشن برائے انسانی حقوق کے حوالے سے۔ اور یہ جناب جو EOBI کے یہ درخواست گزار ہیں، یہ نیشنل ریفائنری لمیٹڈ کی طرف سے جو ہے یہ بڑا زبردست قسم کا ایک انہوں نے کام کیا ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے اور اس میں ہم ایک تو اس موضوع پہ بات کریں گے اور ساتھ کل کی ویڈیو کے حوالے سے تھوڑے سے جو آپ کے کمنٹس ہیں ان کے جواب بھی ہم دیں گے، چونکہ بڑی اہم اس میں کچھ کمنٹس آئے ہیں جن کا جواب دینا میں اخلاقی طور پہ بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، ان تمام احباب سے استدعا ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ جناب یہ آغاز ہے عزت مآب جناب چیئرمین صاحب کمیشن برائے انسانی حقوق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، عزت مآب جناب چیف جسٹس آف پاکستان۔ اس خط میں دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اور چیئرمین کمیشن برائے انسانی حقوق کو بھی، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب عالی میں ایک 77 سالہ ضعیف العمر EOBI کا پینشنر آپ کی خدمت میں حسب ذیل عارض ہوں۔ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ 1976 میں نافذ العمل ہوا جو وفاقی دائرہ کار میں آتا ہے۔ اس ایکٹ کا بنیادی اور اہم مقصد یہ ہے کہ صنعتی اور کمرشل اداروں کے کارکنان کو 60 سال ملازمت کے بعد ریٹائر ہونے پر بڑھاپے کی پینشن اور چند دیگر مراحت کا اجرا کیا جا سکے تاکہ یہ ضعیف العمر طبقہ اپنی آخری زندگی باعزت طریقے سے گزار سکے۔ اس ایکٹ پر عمل درآمد کے لیے امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے تمام صنعتی اور کمرشل اداروں کو اپنے دائرہ کار میں لا کر انہیں رجسٹر کرے اور ان اداروں سے ایک مقرر شدہ رقم بطور کنٹریبیوشن وصول کرے، اور ساتھ ہی ایک مخصوص رقم صنعتی کارکنان کی ماہانہ اجرت سے کاٹ کر EOBI ادارہ کو بطور کنٹریبیوشن جمع کرائے۔ چنانچہ اس پر عمل شروع ہو گیا اور EOBI کو ماہانہ بنیادوں پر کنٹریبیوشن وصول ہونا شروع ہو گیا، لیکن 100% عمل درآمد ابھی تک بھی نہیں ہو سکا، جس کی وجہ EOBI کے حکام کی غفلت، لاپرواہی، غیر ذمہ دارانہ رویے اور صنعتی اور کمرشل اداروں کے مالکان کا عدم تعاون ہے۔ پھر بھی EOBI ادارہ کے پاس اس کنٹریبیوشن کے اربوں روپے جمع ہیں۔ EOBI کا ادارہ جو امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ پر عمل درآمد کے لیے وجود میں آیا، اس کا نیٹ ورک پورے پاکستان میں واقع ہے۔ ہر ضلع میں فیلڈ آفس، ہر ڈویژن میں زونل آفس، ہر صوبہ میں علاقائی آفس، کراچی میں ہیڈ کوارٹر اور اسلام آباد میں بھی آفس قائم ہیں، جن میں لاکھوں کی تعداد میں درجہ چہارم سے لے کر گریڈ 22 تک کے ملازمین تعینات ہیں، جن کا رتبہ سرکاری ملازمین کا ہے۔ سرکاری ملازمین کے تمام فوائد یعنی تنخواہیں، GP فنڈ، بیناولٹ فنڈ، سالانہ ترقیاں، علاج معالجہ کی سہولیات، سرکاری دوروں کے اخراجات، گاڑیوں بمائے فیول وغیرہ کے مستحق، اور یہ تمام اخراجات EOBI کے جمع شدہ کنٹریبیوشن سے ادا کیے جاتے ہیں، یعنی حکومت پاکستان کے خزانہ سے نہیں بلکہ صنعتی اور کمرشل اداروں اور ان کے کارکنان کی طرف سے جمع شدہ کنٹریبیوشن سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس نہایت ہی توجہ کا مقام ہے کہ جن کے لیے EOBI ایکٹ وجود میں آیا، جن کو سہولیات دینے کے لیے یہ ادارہ قائم ہوا اور جن کی ماہانہ اجرت سے یہ کنٹریبیوشن جمع ہوا، انہیں صرف اور صرف 8,500 روپے ماہانہ پینشن ملتی ہے۔ عزت مآب جناب یہ ظلم کی انتہا ایک عام صنعتی کارکن جس نے اپنی صحت مند زندگی اور اعلیٰ ترین اپنی صفات اور کارکردگی اور عمر کا ایک بڑا حصہ ملک کے صنعتی اور کمرشل اداروں کو کامیابی سے چلایا اور ان اداروں کو منافع بخش بنایا، ملک کی ترقی میں دن رات محنت کی، اپنے آجر اور ملک کو اعلیٰ مقام تک پہنچایا، اس کی بڑھاپے کی پینشن صرف 8,500 روپے ماہانہ۔ عزت مآب غور طلب حقیقت یہ ہے کہ یہ ضعیف العمر پینشنر کی جسمانی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ سخت محنت و مشقت کا کام نہیں کر سکتا،
اس عمر میں انسان ویسے بھی مختلف نوع بیماریوں کا حامل ہوتا ہے جن کا علاج کافی مہنگا ہے، ضروریات زندگی کے اخراجات بھی ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئے ہیں۔ تو ایسے حالات میں جناب سے گزارش ہے کہ ہم ضعیف العمر EOBI پینشنز کی ماہانہ پینشن ایک مزدور کی کم از کم اجرت کے برابر کی جائے۔ جناب عالی، ہم وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی قسم پرسی اور خستہ حالی کا شکار ہیں، اور ہم لاکھوں روپے فیس ادا کر کے کسی قانونی مشیر کو مقرر کر کے عدالت ہائے سے اپنی داد رسی کے لیے جانے سے بھی قاصر ہیں۔ جناب عالی، EOBI ڈپارٹمنٹ سے متعلق تمام معلومات متعلقہ ادارہ سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جناب والا، آپ دونوں احباب سے داد رسی کی اپیل ہے۔ شکریہ۔ درخواست گزار ظفر پاشا، نیشنل ریفائنری لمیٹڈ پینشنز ویلفیئر ایسوسی ایشن، EOBI پینشنز ویلفیئر ایسوسی ایشن۔ تو یہ جناب انہوں نے میسج کیا ہے ظفر پاشا صاحب نے، اور بہت کمال کا کام کیا ہے انہوں نے، اور ایک بڑا لمبا چوڑا خط جو ہے وہ پینشن میں اضافے کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان اور کمیشن ہیومن رائٹس کو لکھا ہے، اور ان کی یہ کاوش قابل تحسین ہے۔ لیکن یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں، میں مایوس تو نہیں ہوں، لیکن اس سے پہلے بھی بہت سارے خطوط لکھے گئے، اور وہ خطوط بھی جو ہے بس نظر انداز ہی ہو گئے دوسرے لفظوں میں۔ اور دوسری طرف جو مطالبہ ہے متین خان صاحب ہیں EOBI پینشنز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے، وہ جناب بالکل کسی طور پر بھی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ لکھتے رہتے ہیں، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 5 لاکھ EOBI کی فریاد یہ ہے کہ حکومت وقت ضعیف العمر پر رحم کرے۔ جی ہاں، اس وقت مہنگائی کا طوفان ہے، گھی، آٹا، چینی، تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ایک عام سروس پیشہ پاکستانی پریشان ہے۔ تو EOBI پینشنز جس کو صرف 8,500 روپے مل رہی ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ ضعیف العمر پینشنز کس سے فریاد کریں؟ کیا یہ اچھا ہوگا کہ یہ بھی مجبور ہو کر لاٹھی ٹیکتے ہوئے سڑکوں پر آ جائیں، جبکہ EOBI پینشنز کی اپنی جمع پونجی EOBI کے پاس 350 ارب سے زائد اور اربوں کے اثاثے موجود ہیں۔ محنت کشوں کے سرمایہ سے چلنے والا یہ ادارہ ملک کا امیر ادارہ ہے، اس کے اپنے ملازمین کی پینشن کم از کم 15,000 سے 25,000 سے زائد ہے، اور کروڑوں کے ان کے اخراجات ہیں، لیکن ان کے پاس ہماری پینشن میں اضافے کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ ملک میں موجود لیبر فیڈریشن خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ کیا یہ ریٹائرمنٹ محنت کش ان کے الحاق شدہ یونین کے ممبرز نہیں تھے؟ ان سے درد مندانہ اپیل ہے کہ اپنا کردار ادا کریں۔ بورڈ آف ٹرسٹیز میں بیٹھے ہوئے ہمارے نمائندے بھی خاطر خواہ کردار ادا نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں کریں؟ ان کو تو ہماری جمع پونجی سے ہزاروں روپے TADA مل رہا ہے، جبکہ BOT غیر قانونی ہے۔ وہ اس کے لیے اس کی میعاد پوری ہو چکی ہے، اس کی تشکیل 2013 میں صرف 2 سال کے لیے ہوئی تھی، اور پینشنز کی حقیقی نمائندگی تنظیم ایتوا کو نمائندگی دی جائے۔ اس کے علاوہ ہمارا میچنگ گراج جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ اس وقت EOBI کے پاس اتنا فنڈ ہے کہ ہماری پینشن میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور حکومت کے خزانے پر ایک دھیلے کا بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ لہذا ہماری پینشن میں اضافہ کر کے ہمیں معاشی قتل سے بچایا جائے، کیونکہ ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں۔ تو متین خان صاحب، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اس ملک کے جو ہے وہ شہری ہیں، اور آپ ہی دراصل اس ملک کی تعمیر کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ کسی طور پر بھی ناقابل برداشت ہے۔ دوستو، کل کی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ شاید آپ کی پینشن جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے، لیکن ذرائع سے جب میں نے معلوم کیا تو یقیناً مایوس کن بات تھی، اور لیکن ان میں میری ویڈیو پہ جو اعتراض کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ IMF کا اس سے کیا تعلق، بجٹ کا ہمارے پینشن کی اس سے کیا تعلق، اس طرح کی جو ہے نا وہ تاثر دیا گیا ویڈیو سے، شاید یہ تاثر دوستوں کو چلا گیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ پینشن میں اضافہ جو ہے وہ IMF نے کرنا ہے یا حکومت نے کرنا ہے، میں نے یہ نہیں عرض کیا تھا۔ میں نے سمپل یہ عرض کیا تھا کہ حکومت دیگر معاملات میں الجھی ہوئی ہے، اور اگر ان کی توجہ اس طرف نہیں جاتی ہے تو یہ، چونکہ ایک تو چیئرمین EOBI کا نہ ہونا، میں تھوڑی سی کلیئرٹی کرنا چاہتا ہوں اپنی کل کی بات کی، وہ میں نے یہ بات حتمی نہیں کہی ہے کہ ڈیلے ہو رہی ہے، میں نے صرف اتنا عرض کیا تھا کہ ایک تو چیئرمین نہیں ہے، دوسری طرف جو ہے جو دیگر ذمہ دار لوگ ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہے، تیسرا حکومت از خود جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے، کیا کرے کیا نہ کرے، کون سے پروجیکٹ چھیڑے کون سے پروجیکٹ نہ چھوڑے، یعنی ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک بے یقینی سی کیفیت ہے حکومت کے ساتھ۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا
کہ اس کا IMF سے یا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. نہ بجٹ سے اس کا کوئی لینا دینا ہے، بجٹ سے بھی اس بات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. صرف میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حکومت کی توجہ جو ہے وہ اس طرف ہونی چاہیے کہ پینشن کی ادائیگی بر وقت ہو. اب اس کا کیا فائدہ ہوا؟ جب کل میں نے پینشن بنائی تو لیبر رائٹس کمیشن جو ہے ماشاءاللہ منور ملک صاحب ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے فوری طور پہ جو ہے وہ میلے کرنا شروع کر دیں اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. میں تو صرف توجہ دلانا چاہتا تھا اور اللہ کے فضل سے میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا. اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز اگر یہ 1-2-3 دن میں ہم نے یہ شور و واویلا کر لیا تو وہ شور و واویلا جو ہے آپ کے مفاد میں ہوتا ہے، آپ کے فائدے میں ہوتا ہے. اس میں آپ نیگیٹو نہ لیا کریں چیزوں کو. آپ کی مہربانی میں یہی کلیئر کرنا چاہتا تھا.